الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجہاد ماضٍ إلى يوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ الحمدللہ البرہان کے زیر اہتمام کافی طویل عرصے سے ہماری یہ سیرت کلاس چل رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس میں ہماری شرکت کرنا ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑھنے کا سبب بنائے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں ایک دستور ہے، جس کو بھی جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، اپنی محبوب کی چیز کو پیار سے اٹھاتا ہے، یہ میری بڑی یادگار چیز ہے جی، یہ مجھے بڑے فلاں نے دی ہے، اس کو ساری زندگی میں گم نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ انسان کو جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اشیاء سے بھی محبت ہوتی ہے، اور دنیا میں لوگ اپنے محبوبہ کے حسن پہ مرتے ہیں، اس کی صفات کی طرف بہت کم جاتے ہیں۔ اگر صفات ہوں تو کیا کہنے۔ تو یہ ہم جو سیرت کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کا پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم پوری کائنات میں سب سے افضل مانتے ہیں، اللہ کے بعد سارے انبیاء کا امام مانتے ہیں، ویسے نہیں مانتے ہیں، ان کے اندر اتنی اللہ نے کوالٹیاں اور کمالات رکھے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور آپ کے صحابہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، اور قیامت تک آنے والی امتیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس لمحے مسکرائے، کس لمحے آپ روئے، کس لمحے آپ نے کیسی دعا کی۔ یعنی عام طور پہ پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ آتے ہیں کہ آپ یوں دعا فرمایا کرتے تھے، لیکن غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے، یوں آپ کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغل کی سفیدی بھی دیکھی۔ اتنی تک باتیں صحابہ نے محفوظ کی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بالوں تک کی گنتی کر لی کہ 17-18 بال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں بولتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں چلتے تھے، آپ یوں کھانا کھاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ سیرت کی گزشتہ کلاسوں میں پڑھا ہے کہ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے بڑھاپے میں، ایک ان کا واقعہ بڑھاپے کا ہے جس میں آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی اور چلی گئی تھی، بالکل ایک قسم کے نابینا ہو گئے تھے۔ تو ایک واقعہ اس وقت کا نہیں ہے جب آپ کی بینائی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے، لیکن پیارے آقا اس وقت زمین پر موجود نہیں تھے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اچانک یہ جگہ اترے، اور سواری سے اترنے کے بعد قریب ایک جگہ چلے گئے، ایسی جا کے بیٹھ گئے جس طرح انسان قضاء حاجت کرتا ہے، کچھ دیر بیٹھے اٹھ کے واپس آ گئے۔ آپ کی شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے، پیشاب بھی آپ نے نہیں کیا، اور پیشاب کی حالت بنائی اور واپس آ گئے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے اور آپ نے وہاں پیشاب فرمایا تھا، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع میں اور یاد میں وہاں جا کے بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ پیشاب آیا نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت اتنی زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی نہیں بھولی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واحد ہمارے پیغمبر کو اعزاز دیا ہے جن کی کمپلیٹ سیرت دنیا میں موجود ہے، باقی کسی کی نبی کی کوئی کمپلیٹ سیرت آپ نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، قرآن کی 28 پاروں میں ان کا ذکر ہے، لیکن پوری تفسیر ڈیٹیل اتنی زیادہ نہیں محفوظ۔ ہر جگہ آپ جائیں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ ملے گی، سیرت النبی ملے گی، السیر ملے گی، سیرت حلبیہ ملے گی، رحیق مختوم ملے گی، ہر عنوان پہ نئی نئی سیرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی۔ یہ واحد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اپنے تو اپنے غیروں نے، ہندوؤں نے بھی آپ کی مدح میں اشعار کہے۔ یہ ہماری سعادت ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ جس نے سیرت کو پڑھا ہے، سیرت سے وابستہ ہوا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے اور آپ کی محبت کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ ہماری کلاس کے تسلسل چل رہا تھا
پچھلا جو ہمارا سبق ہوا تھا، حضرت مفتی صاحب نے کلاس لی تھی، وہ شوال سن 3 ہجری غزوہ احد کا تذکرہ ہوا تھا۔ ہلکا سا اس کا پس منظر ابتدائی اس کی باتیں بیان کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا، اور غزوہ بدر میں بڑی بری طریقے سے ان کفار مکہ کو شکست ہوئی تھی، اور وہاں بھی صحابہ کرام کی طرف سے مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ ان کا وہ لشکر جو مال سے بھرا ہوا تھا، جس کا نفع لے کر آ رہے تھے، ان کے اس نفع والے لشکر کو روکنا تھا تاکہ وہ آگے جا کے اسلحہ خرید کے ہمارے خلاف نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ گئے تھے اس لشکر کو پکڑنے کے لیے، انہیں مخبروں سے اطلاع ہو گئی، وہ کنارے سے باروں بار ابو سفیان لے کر نکل گئے، اور ابو جہل دوسرا لشکر لے کر آمنے سامنے آ گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ لڑنا پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اور صحابہ کرام کی جاویسانی اور جرأت مندانہ انداز تھا کہ ان کے 70 بندے بھی مار دیے، 70 پکڑ بھی لیے۔ اب اس کے بعد فدیے کا مسئلہ تھا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور خاص بندوں کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ یہی رائے اللہ جل جلالہ کی بھی تھی، کہ اللہ بھی یہ چاہتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تو مناسب ہوتا۔ لیکن ان حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اس دفعہ اگر آپ لوگ 70 بندے چھوڑیں گے تو آئندہ سال آپ کے 70 بندے مارے جائیں گے۔ یہ بات پہلے اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن صحابہ کرام کے دل میں جذبہ شہادت تھا، شوق شہادت تھا۔ انہیں تو موت سے نفرت نہیں تھی، محبت تھی۔ دنیا میں مشقتوں میں زندگی گزار رہے تھے، کھانے کو مل نہیں رہا، پینے کو مل نہیں رہا، دنیا قید خانہ، صحیح معنوں میں قید خانہ صحابہ کے لیے بنی ہوئی تھی۔ لباس پورا نہیں ہے، گھر سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بیچارے بھوک اور پیاس سے پڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کو دیوانہ سمجھ کے گردنوں میں پاؤں رکھ رہے ہیں کہ مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ وہ موت سے پیار کرتے تھے کہ موت آئے جائے جنت میں، ان کا کوئی بات نہیں، خیر آنے تو کوئی بات نہیں۔ جذبہ شہادت تھا، شوق شہادت تھا۔ وہی ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد اب جب یہ لوگ واپس پہنچے تو وہ جو لشکر شام کی طرف گیا ہوا تھا، وہ اصل پیسہ بھی اور نفع بھی لے کر واپس آئے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ اصل پیسے اور رقم نفع والی، وہ دار الندوہ ان کی میٹنگ کی جگہ ہوتی تھی، جس طرح صحابہ کرام دار ارقم میں آیا کرتے تھے، زید بن ارقم کے گھر میں، تو انہوں نے وہ ساری چیز بطور امانت کے وہاں رکھی۔ انہوں نے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا انتقامی جذبہ تھا۔ انہوں نے ہمارے بندے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، تو ان کا یہ تھا کہ ہم نے انتقام لینا ہے۔ تو رائے یہ سامنے آئی، ایسا کرتے ہیں جو اصل مال ہے وہ لوگوں کو واپس دے دیتے ہیں، اور جو اس کا نفع آیا ہے یہ نفع ہم جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ بات عام ہوئی تو سارے لوگوں نے اس میں کہا جی بالکل کوئی بات نہیں، اس میں ذرا سے بھی ایسی بات نہیں ہے۔ 40,000 جو ہے کہ وہ رقم تھی ان کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم سارا اسی پہ لگاتے ہیں، اور سب نے وہ ان کے حوالے کیا، اور پھر انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور مسلمانوں کے خلاف وہ اگلے سال غزوہ احد کے لیے آئے۔ احد جو ہے نا، احد یہ پہاڑ کا نام ہے، یہ مدینہ شریف سے تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ احد، احد، ویسے احد کا احد بنا دی ہے، احد ہے، اس کو اتنا نام مشہور ہو گیا کہ احد ہو گیا۔ اس کو احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باقی پہاڑوں سے جدا ہے۔ آپ نے دنیا میں پہاڑ دیکھے ہیں، ایسے پہاڑ ہوتے ہیں، عام طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اگلا پہاڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دکھائے، ہم نے تو الحمدللہ دیکھا ہے ایک لمبا سا پہاڑ ایسے، یعنی ادھر سے دیکھے تو دور تک سمجھے کہ آسمان کے نیچے وہی پہاڑ ہے، ایسے ہی لمبا ہے، اسی طریقے سے ایک ہی ہے کہ اونچی چوٹی کہیں بھی نہیں۔ یہ جدا اپنی صفت رکھتا ہے، عربی کہتے تھے کہ یہ احد ہے، یہ باقیوں سے جدا ہے، تو وہ اتنا مشہور ہوا کہ احد سے احد بن گئی۔ احد کا ویسے معنی بھی کوئی نہیں بنتا، احد کا مطلب بنتا ہے ایک ہے، جس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں محبت تھی اللہ کی، تو وہ احد 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 کہتے تھے۔ بہرحال یہ لوگ جو ہے کہ پھر آگے چلے، اور اس کے دامن میں جو میدان تھا وہاں جنگ ہوئی تھی، اس چیز کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اب ایک تو انہوں نے وہ پیسہ اس پہ لگایا، دوسروں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اپنی گانا گانے والی، اشعار کہنے والی خواتین کو اکٹھا کیا، اور ان کو لے کر جانے کے مقاصد میں ایک عام مقصد یہ تھا کہ یہ ان کے جذبات کو ابھاریں گی، اور پھر یہ ہوگا کہ ان کو ساتھ ساتھ غیرت بھی دلائیں گی، کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ میں پیچھے بھاگیں، تو غیرت دلائیں گی کہ تم
کیا کر رہے ہو؟ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس کا دنیاوی اعتبار سے اثر بڑا ہوتا ہے. جس طرح جملہ نا ممکن ہے آپ میں سے کسی کو آتا ہو کہ اے پتر ہٹاتے نہیں ملتے. یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ 1965 کی جنگ میں جو پاکستان کی فوج کو ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کسی نے جملہ کہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ دکانوں پہ نہیں ملتے، یہ خاص ہیرے ہیں امت کے جنہوں نے پاکستان کی دفاع کے لیے جانیں لٹائی ہیں. آپ اس جملے کو دیکھیں گے، جب یہ جملہ کوئی سنتا ہے اس کے اندر ابھی ہمیں کوئی کہے نا بیٹھے ہوئے کہ اے پتر ہٹاتے نہیں ملتے، تو ہمارے اندر کتنا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ منظر یاد کریں گے جب اس نے یہ کہا ہوگا کہنے والی نے، اور پاکستانی ہمارے سربکف جو لوگ ہوں گے مجاہدین یا فوجی وہ آگے محاذ پہ تھے تو کیا جذبات ہوں گے. ہوتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے. ان لوگوں نے، حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورتوں سے کہا جائے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جنگ کے دوران ایسے اشعار کہنے چاہیے. اس کے اندر انسان کے اندر ایک جذبہ بھی ہوتا ہے اور دشمن پہ روب بھی پڑتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب چلتے تھے آپ کہتے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. وہ لوگوں میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عام بندہ نہیں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. اور خاندان کا بڑا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا ایک انسان کی فزیکلی باڈی پہ، لینگویج پہ بڑا اثر پڑتا ہے. تو ایسے انہوں نے کوشش کیا، قریش مکہ نے خواتین بھی ساتھ لی کہ یہ عورتیں بھی جا کر وہاں جائیں گی اور ان کے جذبات کو برانگیختہ کریں گی، اور پورا سامان کیا. ادھر سے ڈول ڈمکا بھی ساتھ لیا، ناچنے گانے والی بھی لائیں تاکہ ان کا دل بھی پشاوری کرے اور ان کا دل وہیں رکھیں. یہ لوگ وہاں سے تیاری کر کے پوری تیاری کے ساتھ آئے. تقریباً 3000 لوگ تھے ان کے کفار مکہ کے، اور ان میں سے 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے، 15 عورتیں تھیں. اور یہ لشکر جو تھا ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں 5 شوال سن 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی گرفتار ہوئے تھے. آپ کو رہا بھی کیا گیا تھا، اس تک اسلام نہیں لائے تھے. دھرتی تھی دل میں، پیار تھا. پیارے آقا اسلام کے چچا بھی لگتے تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی لگتے تھے. ایک دائی صوبیہ جو تھی حلیمہ، ایک تو حلیمہ سعدیہ تھی، ایک صوبیہ تھی، اس کا دودھ اب عباس نے بھی پیا تھا، اور ادھر سے سیدنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا. تو رضائی بھائی بھی آپس میں نسبت بنتی ہے. تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اسے کہا کہ تم مہربانی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دو کہ یہ لشکر تیار ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے لوگ مدینہ پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری پکڑ لیں اور آگے سے مقابلہ کر لیں. خط لکھا اور کوشش کی کہ ان لوگوں کے جانے سے پہلے 3 دن کے اندر یہ نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، خبر پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے بھیجا کہ دیکھو یہ قریش واقعتاً آ چکے ہیں، نکل چکے ہیں یا ابھی نکل رہے ہیں. تو انہوں نے آ کر بتایا جی کہ ان کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچ چکا ہے اور مدینہ کی حدود کے قریب آ رہے ہیں. بعد میں احباب بن منذر کو اندازہ لگانے کے لیے بھیجا کہ معلوم کریں کہ فوج کی تعداد کتنی ہے، لوگ کتنے ہیں. انہوں نے صحیح مکمل پرفیکٹ جو ہے کہ صحیح تخمینہ لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بندے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتا دیے 300 گھوڑوں پر ہیں اور 300 اونٹوں پر ہیں، اور پیدل بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، زرہ بھی ہیں، خواتین بھی سارے آ رہے ہیں. یہ جو رات تھی اس میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ، ان حضرات نے مسجد نبوی شریف کا پہرا دیا اور پورے مدینہ شریف کے اطراف میں یہ گھومتے رہے اور پہرا دیتے رہے. یہ جمعہ کی رات تھی، شب جمعہ تھی. جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور آ کر ان سے کہا کہ کیا کیا جائے. یہ کفار مکہ آ چکے ہیں اور مقابلہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اکابرین مہاجرین اور انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ پاک کے اندر ہی رہ کے جنگ لڑی جائے، کیونکہ یہ ہمارا تجربہ ہے. انہوں نے بھی کہا آگے جا کے عبداللہ ابن ابی بن سلول نے بھی یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ پاک انتہائی محفوظ پناہ جگہ ہے.
اس کے اندر رہ کے ہم دفاعی پوزیشن میں رہیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ لیکن جو نوجوان تھے جن کے دل میں جذبہ شہادت آج تو ہمیں تو ہلکی سی اسلام کی روشنی لگی ہوئی ہے، ذرا سی بات ہو جائے تو کہتے ہیں ہمارا موقع ملے جا کے میں بھی شہادت حاصل کروں۔ شہادت کا جذبہ اپنا ہے جس کو واقعتاً آ جائے موت سے پیار، شہادت کا جذبہ وہ دنیا میں ٹک نہیں سکتا۔ لیکن میری مختصر سی زندگی ہے، ابھی تقریباً 45-46 سال ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہادت عام بندے کو نہیں ملتی۔ وہ خوبصورت نوجوان اٹھاتی ہے موت جو واقعتاً ہیرے ہوتے ہیں، دنیا میں ہیرے ہوتے ہیں، ان کے جانے سے نا پورا جہان سوگوار ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چلو کوئی ویلا بندہ ہے مر گیا تو چلو کوئی بات نہیں 2 دن بعد خاموش ہو گئے، نہیں۔ آپ دیکھ لیں کشمیر میں کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان بچہ شہید ہوا تھا، پوری دنیا میں وقت ڈال دیا تو اس کی شہادت میں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو ایک شاعر جملہ کہتا تھا نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ قوم انسان ہمیشہ بیدار ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ صحابہ تھے، نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں آئے ہوئے لوگ تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں جنت کا شوق نہ ہو؟ تو انہوں نے آگے چل کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم جائیں گے، ہم باہر نکل کے جنگ لڑیں گے۔ وہ بے تاب تھے شہادت کے لیے، بے چین تھے۔ بس یہ بات چلتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ اصل وہ چیز تھی جو مفتی صاحب نے بیان کرنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہوں اور میں گائے ذبح کر رہا ہوں، میں نے گائے ذبح کی ہے۔ آپ نے تعبیر اس کی یہ کی کہ مضبوط زرہ سے مراد مدینہ پاک ہے۔ مدینہ شریف جو ہے یہ مضبوط بمنزلہ مضبوط زرہ کے ہے، اور ذبح بقر جو ہے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے قریبی جانثار میرے ہیروں میں سے کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں ہی رہ کے جنگ لڑی جائے۔ دیکھو کوئی بھی استاد اپنے پیارے بچوں کی شہادت کرنی نہیں چاہتا، کوئی پیر چاہتا ہے کہ میرے مرید مجھ سے ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کوئی ماں باپ چاہتے ہیں، پیغمبر کیسے چاہ سکتے ہیں؟ بھلے شہادت ہے لیکن آپ کی تو چاہت یہ تھی کہ زندگی گزاریں، دین کی خدمت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش بھی یہی ہے کہ مدینہ میں قلعہ بند ہو کے آپ جو ہے کہ جنگ لڑی جائیں۔ فرمایا دوسری خواب میں نے یہ دیکھی ہے، میں تلوار کو ہلاتا ہوں خواب میں، اور میری تلوار کا حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ تلوار کو چلاتا ہوں اور ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کی مضبوطی چمک پوری دنیا کو حیران کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر صحابہ اکرام بے منزل تلوار کے، جو میں تلوار ہلا رہا ہوں یہ تلوار جو ہے میری صحابہ ہیں، اور اس میں سے جو اس صحابہ کے ذریعے دشمنان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اب جہاد میں لے کر جانا بھی صحابہ بطور تلوار کے ہیں، پیارے آقا کے آگے تلوار صحابہ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کو جو ہلاتا ہوں ٹوٹتی ہے، مطلب یہ کہ جنگ لڑیں گے، اور اس میں سے ہمارا جو حصہ ٹوٹا ہے اس میں کچھ لوگ ہمارے شہید ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ جب دوسری باقی غزوات میں چلے گی تو دوبارہ یہ مضبوط ہو کے آئے گی۔ اور پھر بعد میں دیکھا گیا جس غزوے میں چلی واقعتاً صحابہ کرام نے دنیا کو برتہ حیرت میں ڈالا۔ بہرحال یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوابیں سنا دی تھی۔ اب پھر بھی ان کے اوپر نہ وہ شہادت کا جذبہ تھا، جنت کا شوق تھا۔ اب اشارہ سمجھ جانا چاہیے تھا یہاں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا گیا ہے اس میں جائیں گے غزوہ احد میں تو آپ کے لیے نقصانات ضرور ہوں گے، ذہنی طور پہ جانیں آپ کی ضرور ضائع ہوں گی۔ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ 70 بندے چھوڑو گے تو 70 بندے تمہارے جائیں گے، اور جائے 70 بندے گئے۔ پھر دوسرا خواب کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا نہ کریں، لیکن اثر ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا تھا، اشارہ دے دیا گیا تھا، تو صحابہ کرام رک جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے کہ نہیں جانا، آپ کے مرید تھے، آپ کے امتی تھے، مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، بلکہ آپ السلام ساتھ چلے بھی گئے، شہید بھی ہوئے صحابہ، آپ کے دندان بھی شہید ہوئے، آپ کے یہاں خول کی ٹوپی کے وہ کنگرے بھی پھنس گئے۔ لیکن بات یہ ہے ہمیشہ تدبیر پہ تقدیر غالب آیا کرتی ہے۔ صحابہ نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی تھی نا، انہیں اشارے مل گئے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کو قتل کرنے والا، علیاذ باللہ شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم کوفی تھا، امام حسن کو زہر دینے والا کوفی تھا۔ سب نے بتایا کہ نہ جائیں، آپ کے ساتھ غداری کریں گے،
لیکن تدبیر پہ تقدیر غالب آ گئی اور کٹا کے گردنے بتا کے کربلا والے کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. وہ ایک منظر پیش ہونا تھا اللہ جل جلالہ. تو یہاں بھی اثر یہ ہوا کہ تدبیر پہ تقدیر نے غالب آنا تھا. اب عبداللہ ابن ابی بھی مدینہ شریف میں رہتا تھا تو خبیث منافق، ظاہری طور پہ کبا جبا سب کچھ سسٹم اس نے پہنا ہوا تھا، بڑا ہوشیار اور چلاک تھا، مشہور تھا لوگوں میں. اصل فراڈی لوگ ویسے محلے میں زیادہ مشہور ہوتے ہیں، یار جا کے ذرا وہ دیکھو مشورہ کر لئیے. تو وہ ساری زندگی فراڈ میں جو گزاری ہے اس نے، اس کو سمجھدار سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی رائے لی کہ بتا یار تیری کیا رائے ہے، بڑا تو رہتا تو ہے، 2-4 دوست تیرے بھی ہیں. اس نے یہ رائے دی کہ دیکھیں جی ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی جس دور میں بھی مدینہ کے اندر والوں نے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے، دشمن ہمیشہ ناکام ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو طبہ والا شروع والا کہ وہ مکہ شریف پر بھی حملہ کر لیا، مدینہ شریف کے قریب آیا تھا، بیمار ہو گئے، پھر اس کے بعد اس نے وہ گھر بنائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گھر بنایا اور سارے علماء وہاں رہ گئے. حالانکہ وہ بیمار ہو جاتا تھا پھر آگے نہیں جاتا تھا، لڑنے کی کوشش کرتا پھر رہ جاتا تھا. تو یہ مدینہ پاک کو شروع سے اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ رکھا ہے، سبحان اللہ. اور قیامت تک محفوظ ہے اور قیامت کے بعد بھی محفوظ ہے، کیونکہ مدینہ ہی تو جنت ہے. ریاض الجنہ مدینہ کے اندر جنت کا ٹکڑا موجود ہے، یہ سارا جنت کا منظر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے، وہاں موجود ہے. اس نے بھی یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مانیں اور آپ عہد میں جا کے نہ لڑیں، مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، ہمارا یہ تجربہ شاید ہے. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے. بس اوقات ماں باپ نہیں چاہتے لیکن بچوں کے جذبات ماں باپ کو مجبور کر لیتے ہیں. بس اوقات استاد نہیں چاہتے، بچوں کے جذبات مجبور کر دیتے ہیں، نہیں ایسا ہونا چاہیے. وہ دل میں نہ چاہتے چلو یار میری رائے نہ صحیح تھوڑی صحیح چلو کر لیے، ایسا بس اوقات کر لیتے ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے. جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو اکابر جو لوگ تھے انہوں نے بارہا کہا تھا کہ مدینہ سے باہر نہیں جانا چاہیے، نوجوان کہتے ہیں باہر جانا چاہیے. اب بعد میں کہنے لگے اچھا اس سے پہلے ایک کام اور بھی ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر چکے ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی. ان کی رائے کے الفاظ یہ تھے والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتی اجادلہم بسیفی خارج المدینہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر نکل کے اپنی اس تلوار سے دشمن کا مقابلہ نہ کروں. اللہ کی قسم میں کھانا چھوڑ دوں گا، بھوکا رہوں گا جب تک میں کافروں کی گردنیں اتار کے نہ ہوں. سبحان اللہ. نعمان بن مالک انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنت فوالذی بعثک بالحق لا تدخلن الجنہ. اللہ کے نبی ہمیں جنت سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ ہمیں جنت کا اشتیاق ہے، ہمیں جانے دینا کیوں روکتے ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ جنت تمہارے لیے، تو جنت میں ہم نے جانا ہے تو ہمیں جانے دیں، آپ روکتے کیوں ہیں؟ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا، میں نے جانا ہی جانا ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ کیا آپ کے بعد دلیل ہے، کس بنیاد پہ تم یہ کہتے ہو جنت میں جاؤں گا؟ کہنے لگی لِأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَفَرَ الْيَوْمَ زَحْفٌ. فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور تیسری بات میں کبھی جنگ سے بھاگا نہیں. جس کے اندر یہ 3 کوالٹی ہوں جنت کا اس کا ٹھکانہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقت، تمہیں سچ کہا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کس پوائنٹ سے تم کہتے ہو، کس دلیل سے؟ کہتے ہیں انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو. جو بندہ اللہ رسول سے پیار کرے وہ جنت میں نہ جائے، کیسا ہو سکتا ہے؟ دیکھو بعض لوگ ہیں محبت میں کہتے ہیں، اہل تشیع نا جو لوگ، تو وہ جملہ کہتے ہیں محبت میں کہتے ہیں کہ اے علی ہم تیرے ہیں. ہم الحمدللہ اہل سنت سیدنا علی امام علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی خاک ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اپنی محبت میں اے علی ہم تیرے ہیں، جنت کے لیے اور بتھیرے ہیں. نہیں سمجھے کہ ہم آپ کے، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، جنت میں کسی اور کو بھیج دینا.
وہ تو پیارے آقا ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے مالک ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدنا امام حسین، کیا کہنے ہیں امام حسن کے، سبحان اللہ، ان کے نام لے تو منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں تو الحمدللہ شرف حاصل ہے، ہم ان کی اولاد سے ہیں الحمدللہ، بنو ہاشم سے تعلق ہے ہمارا۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت، مٹھاس اور پیار ہے۔ ان کی 1400 سال کے بعد بھی ہماری ہلکی سی نسبت بنو ہاشم سے جڑتی ہے، لوگ ہماری جوتیاں اٹھا لیتے ہیں۔ وہ کیا خاندان ہے، کیا عظیم لوگ ہیں۔ بہرحال ان سے محبت کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ زید بن سکن کا واقعہ آپ نے گزشتہ درس میں سنا ہے کہ وہ آخری لمحہ جسم نکل رہا ہے، روح اپنا رخسار پیارے آقا کے جو ہے نا وہ قدم پہ رکھتے آپ نے دیکھتے ہوئے روح نکل گئی، اور کہنے والوں نے کہا کہ میرے آقا آپ کی معراج آپ لوح و قلم پر پہنچے۔ زید بن سکن کہہ رہے ہیں آپ کی معراج آپ لوح و قلم پر پہنچے، میری معراج میں آپ کے نقش قدم پر پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انہوں نے کہا، پیارے آقا نے جذبہ دیکھا ان کا، واقعہ تھا نا ایسا ہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جنت کی سودائی یہ تو باز آ نہیں رہے، جنت کی محبت انہیں مرغوب کر چکی ہے، تو اب یہ جمعے کا دن تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، جمعے میں جہاد کا تذکرہ کیا، جہاد پہ ابھارا، اور جہاد کے اندر جانے کے فضائل بیان کیے، مجاہدین کی فضائل بیان کیے، گردن پہ تیر لگے گا، خون کا قطرہ پیچھے جائے گا، بخشش پہلے ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ نماز جمعہ کے بعد گھر چلے گئے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے تو جو مخلصین تھے نا، یہاں الفاظ لکھے ہیں کہ محبین، مخلصین، عاشقین، کاملین اور لقاء اللہ کے شائقین، اللہ کی محبت کے جو شائقین تھے نا، ان کی جانوں میں جان آئی۔ نبی علیہ السلام کا خطاب بتاتا ہے کہ ہماری بات ہوگی قبول، ہم نے جانا ہی جانا ہے جنگ پہ۔ نبی علیہ السلام عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، تشریف لے گئے۔ بعض صحابہ کرام جو پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے کہا یار ہم نے بڑی زیادتی کی، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے رائے بھی دے دی، اور غالباً جو آپ فرما رہے ہیں یقینی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات بغیر وے کے نہیں کرتے، نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے یہ کیا کہ اس سے ہمیں نقصان ملے گا، یہ اثر راست اندر میں جذبات ضرور تھے، لیکن یہ جذبات انہوں نے منشاء نبی کو نہیں دیکھا۔ گناہ نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک محبوب بنایا ہے، لیکن اگر منشاء نبی کو دیکھتے تو منظار اور ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاء کیا تھی؟ مدینہ پاک کے اندر رہ کے لڑا جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے میں چلے گئے تو یہ آپس میں دیکھتے رہے ساتھی کہ ابھی تک پیارے آقا تشریف نہیں لائے۔ سعد بن معاذ، اسید بن حذیر، ان لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جا کر جنگ لڑنے پر مجبور کیا تو بہت غلط ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پائے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو کیا منظر تھا، صحابہ بھی عجیب منظر کشی کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی ہے، اسلحہ لگایا ہوا ہے، وہ خود پہنا ہوا ہے۔ آج کل ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھتے ہیں، عام بندے پر کیسے خوبصورت لگتا ہے، اس نے نیچے لباس پہنا ہوا ہے، اوپر خود پہنا ہوا ہے، کیسا ایک نظام ہے۔ جب پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوگا، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا کہ دو جہان کے سردار جب سے بات تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تو ان صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں نے جذبات میں آ کر باتیں کی ہیں، اس لیے جو آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ فیصلہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات طے شدہ بات ہے، نبی جب ایک دفعہ اسلحہ پہن لے پھر نبی اسلحہ اتارا نہیں کرتا جب تک کفار مکہ کے ساتھ یا جو بھی کفار ہیں ان کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے۔ اچھا پھر صرف یہ اس ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، ہر نبی کا یہی اصول اور ضابطہ رہا ہے۔ 10 شوال کے بعد 11 شوال یوم الجمعہ نماز عصر کے بعد 1000 نفوس قدسی کا لشکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور آپ نے وہاں سے سوار گھوڑے بھی تھے اور بھی اونٹ بھی تھے، پیدل بھی تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ یہ زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے، اور سارے مسلمان آپ کے دائیں بائیں تھے۔ مدینہ سے باہر نکل کے مقام شیخین کے پاس آئے۔ مقام شیخین ایک جگہ ہے، یہاں ایک بوڑھا یہودی اور بوڑھی یہودن اندھے نبینے رہتے تھے، وہی مر گئے، اس کے نام سے اس کو مقام شیخین کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لشکر کا جائزہ لیا،
اس میں جو چھوٹی عمر کے صحابہ کرام تھے ان کو آپ نے واپس کیا. ان کے چند نام ہیں: اسامہ بن زید، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر، اسید بن ظہیر، اوس بن عرابہ، براء بن عازب، زید بن ارقم. یہ جو ہے کہ ان کے یہ سامنے لوگ تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے، بوڑھے کیا تھے، جوان کیا تھے، ادھیڑ عمر کے کیا لوگ تھے، سب کے سب، یہ ایک لکھنے والا اپنے محبت میں لکھتا ہے وہ موت کے شراب کے مخمور اور ایک ہی نشے کے چور اور شہید ہونے سے پہلے خنجر تسلیم سے شہید ہو چکے تھے. سبحان اللہ. یعنی کفیت میں تھے، ایسی کفیت بنی ہوئی تھی. بہرحال جب آپ احد میں پہنچے، پیارے آقا کا لشکر احد میں جا چکے ہیں. اب وہاں جا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر کا دایاں حصہ بنایا ہوا ہے، کوئی بایاں حصہ ہے، کوئی فرنٹ میں ہے، کوئی پیچھے ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں رئیس المنافقین ابی جو تھا، عبداللہ بن ابی، 300 لوگ لے کر یہ وہاں سے پیچھے آ گیا. اور اس نے بات وہی کی کہ میں نے یہ رائے دی تھی کہ آپ مدینہ کے اندر بیٹھ کے جنگ کریں، آپ نے میری بات کو نہیں مانا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. جب یہ واپس ہونے لگا تو وہاں قبیلہ خزرج میں سے بھی اور بنو سلمہ نے، اور اسی انداز میں قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ، قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ، یہ بھی اس کی باتوں میں آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی پیچھے چلتے ہیں. انہوں نے چلنے کی کوشش کی لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت غالب آ گئی. قرآن نے کہا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ یاد رکھو 2 جماعتوں نے عزم کر لیا تھا کہ ہم بھی سلپ ہو جائیں، لیکن اللہ جل جلالہ ان کا مددگار ہوا، انہوں نے واپسی سے ان کو محفوظ رکھا. یہ لوگ رہ گئے. بہرحال وہیں پھر جو ہے کہ آفتاب غروب ہوا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے مغرب کی اذان دی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر وہیں آپ نے قیام کیا، عشاء کی نماز بھی وہیں ہوئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یہ جو لشکر تھا محمد بن مسلمہ کو اس کی پاسبانی دی اور وہ وقتاً فوقتاً آ کے لشکر کی آپ نگرانی کرتے تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر ایسا ہوا نا کہ وہاں سے آپ چل پڑے، آگے چلے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ بالکل ایسی اس میدان میں ہیں کہ مدینہ آپ کے سامنے ہے اور احد کا پہاڑ آپ کی کمر کے پیچھے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفیں بنائی ہیں اور صفوں کے اندر بھی ترتیب بنائی ہے. پھر اسی میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہاں درے کے اندر بھی بٹھائے تھے اور اس کے اندر بھی صحابہ کرام کو بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ فرمایا تھا کہ آپ نے یہیں بیٹھنا ہے. اب یہاں جو نے لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو 50 تیر اندازوں کا دستہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم غالب آ جائیں تب بھی آپ نے نہیں اترنا، ہم مغلوب ہو جائیں تب بھی نہیں اترنا. بلکہ یہاں تک لکھا ہے یہ مسند احمد میں اور معجم طبرانی میں عبداللہ بن عباس کے حوالے سے فرمایا کہ اگر ہمیں قتل ہوتے ہوئے دیکھو تب بھی تم نے نہیں آنا، تم نے نیچے مدد کے لیے نہیں آنا. لیکن بہرحال یہ قریش کا جو لشکر تھا پھر چہارشنبہ کو وہاں پہنچا. اس کی تعداد 3000 تھی، 700 زیرہ پوش لوگ تھے، 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے اور اشراف مکہ کی 15 خواتین بھی تھیں اور وہ ان کے ساتھ ساتھ آ کے اشعار پڑھتی تھی اور آ کے لوگوں کے جذبات کو ابھارتی تھی. اچھا، قریش نے اپنے لشکر کے اندر نا ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے، آگے بھیجتے ہیں، ایک جو ہے نا دائیں بائیں لشکر چھوڑتے ہیں تاکہ وہ ایسے مسلح افراد ہوں کہ آپ حیران ہوں گے ایک بات سن کے. آپ ہو سکتے بعض بچے ذوق رکھتے ہیں، بعض ذوق نہیں رکھتے. جانوروں میں ایک جانور ایسا ہے جو جنگی تربیت یافتہ ہے، جسے یہ ارطغرل غازی کا خاندان زیادہ پسند کرتا ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے وہ کون سا جانور ہے؟ بھیڑیا. بھیڑیا منظم انداز میں چلتا ہے، اس کی خاص ایک ترتیب، بوڑھے کو کہاں رکھنا ہے، جوان کو کہاں رکھنا ہے، بچے کو کہاں رکھنا ہے. یہ پوری جنگی تربیت ہے، بہادر اور زبردست غیرت مند اور جرأت مند وہ جانور ہوتا ہے. دیکھو اس کو اللہ نے ایک کوالٹی دی ہے. تو یہ جو بہترین قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنی فوج کو ایسے لے کر چلتا ہے. ان کا میمنہ، میسرہ، مقدمہ، آگے والا لشکر، دائیں والا، پیچھے والا، آگے والا، یہ سارا آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے، حیران ہوں گے. قریش مکہ نے اپنے میمنہ پہ خالد بن ولید کو مقرر کیا، اپنے میسرہ پہ اکرمہ بن ابو جہل کو مقرر کیا، جو پیدل تھے ان پہ صفوان بن امیہ کو مقرر کیا، اور جو تیر انداز سے عمرو بن عاص کو اس پہ انہوں نے مقرر کیا، اور عبداللہ بن ربیعہ. یہ سارے ان کے لوگ ہیں.
جو میمنہ پہ ہے، میسرہ پہ ہے، پیدا پہ ہے، تیر اندازوں پہ ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ نے مہربانی کی، چل کے یہی سارے کے سارے عمراء ایک وقت آیا رسول کریم علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر ہوئے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ میں فتح حاصل کرتے تھے، کبھی ناکام نہیں ہوئے. اس کا راز کیا تھا؟ کسی کے علم میں ہے؟ ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا منہ مبارک، یہ بال انہوں نے اپنی ٹوپی میں رکھا ہوا تھا. جو ٹوپی اپنے سر پہ رکھتے تھے، وہ کمال ہے یار. جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہو، دنیا اس کو خالد سیف اللہ کہتی ہے، اللہ کی تلوار کہتی ہے. اور جس کے پاس پیارے آقا خود سوئے ہوئے ہوں، کیا کہنے ہیں اس کو، ابوبکر عمر کے. سبحان اللہ. یہ خالد بن ولید بھی آ گئے، عمرو بن عاص، فاتح مصر، پتہ ہی کون ہے؟ پیارے آقا کے داماد ہیں، علی المرتضیٰ کے سانڈو ہیں، جو پہلے دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور فاتح مصر ہیں. سبحان اللہ. اور آج کل نا یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں. عمر کیسے لکھتے ہیں؟ عین، میم، را اور واو. آج کل رقصوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. کسی نے پڑھا ہے؟ عمرو عیار، عمرو عیار، الیاذ باللہ. عمر ابن عاص بے بدبخت عمرو عیار، عمر کو عمرو بنا دیا. عمرو عیار یعنی چلاک، یہ عیاری کرنے والا، یعنی استغفر اللہ. یہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں. بہرحال اللہ پاک ان کی سازشوں سے ہمیں بچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی خطاب کیا، صفیں بن چکی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ میں یخذ ھذا السیف بحقہ، اس تلوار کو حق کے ساتھ مجھ سے کون لے گا؟ ہر صحابی نے کہا میں لوں گا، میں لوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دجانہ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس کی کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ کافروں پہ چلے اور کند ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے. بعض میں کہا کہ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ مسلمان پہ نہ چلے، کافروں کی گردنیں کاٹ دے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں حق ادا کروں گا. اور آپ کو یاد ہوگا ابو عبیدہ کا مثال دی تھی یہاں پچھلے سبق میں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لی تھی اور سر پہ سرخ لال قسم کا کپڑا باندھا تھا. یہ لال جو کپڑا ہے نا، جسے بعض لوگ تو دیکھ کے ڈرتے ہیں. بعض ایسے بھی لوگ ہیں، میں ابھی نام نہیں لیتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر ان کی مجلس میں کوئی بندہ سرخ رومال والا آ جائے تو وہ کہتے ہیں وہ یہ مصیبت آ گئی. اگر کوئی ایک بندہ گڑبڑ کرتا ہے وہاں جائے نا سعودیہ میں، اکثر ایک ایسا ظالم ہے بدبخت، کسی بھی شریف بندے کو دیکھتا ہے سرخ رومالوں سے رکھا ہوا ہے بالکل کالا مسلی سا، کسی کو کہتا ہے تو نے پگڑی کیوں پہن دی ہے، تو نقش بندی کیوں لکھتا ہے، تو ساتھ قادری کیوں لکھتا ہے، تو ساتھ انفی کیوں لکھتا ہے. یہ اس وجہ سے ہو سکتے ہیں وہ نفرت کرتے ہوں. لیکن بہرحال اگر کسی کپڑوں میں جوئیں پڑ جائیں تو جوئیں نکالنی چاہیے، کپڑا نہیں اتارنے چاہیے. سرخ رومال اچھا ہے، سرخ رومال رکھنا چاہیے. پیارے آقا علیہ السلام کے پاس بھی سرخ داری دار چادر ہوا کرتی تھی. بہرحال پھر آگے جو ہے کہ مقابلہ شروع ہوا. مبارزات آپ نے سن لی ہیں. پہلا مبارز ہوا، دوسرا مبارز ہوا، تیسرا ہوا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ آگے آئے تھے اور اس نے للکارا تھا اور آپ نے 2 لمحوں میں 2 داری تلوار سے اس کو فارغ کر دیا تھا. اس کے بعد سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، یہ آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بیان ہوئی ہے پہلے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا تھوڑا سا پانی لے وہاں سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ابو عامر کے نام سے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے. انہی کے بیٹے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں. ان کا ابو سفیان سے مقابلہ ہوا اور یہ بار بار آ کے نہ ابو سفیان پہ حملہ کرتے تھے. ابو سفیان جو تھے وہ ابو سفیان کفار کی طرف سے سربراہ بن کے آئے ہوئے تھے. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس رات شادی ہوئی تھی. شادی کی پہلی رات تھی اور رات کا آخری پہر تھا. اپنی رفیقہ حیات کے پاس سوئے ہوئے تھے. اللہ اکبر. آج کل تو شادی کے دن بن جاتے ہیں، نام اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. اگر پہلے تو ماں باپ دروازے پہ دستک نہیں کہتے خیر ہے آپ تک سہم دے، اسے اٹھاتے ہی نہیں ہیں. اندازہ لگاؤ کہ نئی نویلی دلہن، اللہ اکبر، صحابیہ رسول، اور یہ سوئے ہوئے ہیں. حی علی الجہاد کی آواز آئی تو وہیں سے چھلانگ لگائی بارہ اور اسی انداز میں وضو بھی نہیں غسل بھی نہیں گئے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے پیار، یہ ہوتی ہے محبت.
استاد جی نے بلایا جی کہ کس کا نام لوں؟ چلو کسی کا نام نہیں لیتا ہوں پھر ناراض ہو جائیں گے. نام لیا تو آ جاؤ. جی جی میں آتا ہوں. اتنا ٹائم لگایا استاد جی وہ غسل کیے, کپڑے پریس کیے, خوشبو لگائی کہ آپ کے پاس آنا جو ہے. میں نے کہا جو کام کروانا تھا وہ تو ہو چکا ہے. تو اصل پیار یہ ہوتا ہے کہ آواز لگی اور چھلانگ لگائی, اس کو پیار کہتے ہیں. امی نے بلایا بیٹا تو جی امی کیوں پہنچے. ابو نے بولا جی ابو جان, یہ جی آ رہا ہوں نا ابو, ابھی نیند آئی اٹھتا ہوں نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ حیرہ جہاد ہے. پیارے آقا نے نہیں, ایک صحابی نے آواز چھلانگ لگی آگے. آپ نے آ کر نا جب آئے تو تلوار ہاتھ میں. آج کل تو لوگ سوچتے ہیں کہ کریں نکلنے کے بچے جی اس کا بھی سوچنا ہے. یقین کریں جب انسان کی اولاد نہیں ہوتی, شادی نہیں ہوتی, آپ ماشاء اللہ اکثر اس میں سے انسان بے غم ہوتا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, نہ غم کہتے ہیں, نہ فکر نہ فاقہ. دوسرا جملہ کسی کو آتا ہے, نہ فکر نہ فاقہ مزے کر کاکا. تو بچوں کے تو مسئلے ہی نہیں ہوتے. جب ہوتا ہے انسان تو شادی ہو جاتی ہے, بچے ہوتے ہیں. پیارے آقا نے خود فرمایا ہے ان الولد مجبنۃ مخبلۃ. جب انسان کی اولاد ہو جاتی ہے سخی کنجوس ہو جاتا ہے, بخیل ہو جاتا ہے, بہادر بزدل ہو جاتا ہے. کیسے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, یار بچے کے کھلونا لے کر جانا ہے, وہ بچے نے جو ہے نا لیز مانگی تھی وہ لے کر جانی ہے, اس کے لیے بسکٹ لے کر جانا ہے, اس نے کہا تھا نیوڈل لانا وہ لے کر آنی ہے. وہ بیچارے کی سخاوت وہاں لگ جاتی ہے. پہلے بھاگ کے جاتا تھا جہاد کے لیے, اب آگے بھاگتے ہیں. پیارا سا بچہ ہے یار, ابو ابو کرتا ہے, کیسے بلاؤں گا اس کو, مشکل ہوتا ہے. اندازہ لگے چھلانگ لگا آ گئے. آپ نے جو ہے کہ مقابلہ شروع ہوا. ابو سفیان پہ وار کرنا ہے, واہ کیا آتے ہیں پھر وار کرنا ہے, باغ کے آتے ہیں پھر وار کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے چاہا کہ میں پیچھے سے موڑ کے ماروں اس کو. تو شداد بن اسود نے ایک وار کیا اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ میدان احد میں آئے ہوئے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ہم نے حوریں دیکھی, ان کے ہاتھ میں جنت کے برتن ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جنت کے کپڑے ہیں, اور وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ چاندی کے برتن ہیں, اس میں غسل دے رہی ہے. سبحان اللہ. ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ پیارے آقا نے تھوڑا سا نا ایسے سر جھکا لیا کہ حنظلہ کی حوریں تھی تو میں نے ذرا سر جھکا لیا. تو بعد میں ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ تھی. اور کسی کو حالانکہ مجاہد جو شہید ہو جاتا ہے اس کے کپڑے بھی نہیں اتارے جاتے, اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا, اسی خون کے ساتھ اس کے جنازہ پڑھ کے رکھ دیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن وہ ایسے ہی اٹھے گا اور اس جگہ سے خون بہہ رہا ہوگا, اللہ تیری راہ میں یہ کٹوا گیا ہے. سبحان اللہ. تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ جس روز سیدنا حنظلہ سے شہید ہوئے تھے تو وہ رات ہماری شادی کی پہلی رات تھی, اور اسی شب ان کی بیوی نے خواب بھی دیکھا تھا. کہتی حالت جنابت میں چلے گئے تھے, خواب ہی دیکھا آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں داخل ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا. تو بیوی تو اس خواب کو سمجھ چکی تھی. حنظلہ رضی اللہ اب عالم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. لڑائی ختم ہوئی اور لاشیں تلاش کرنا شروع کی. جب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کے پاس پہنچے, دیکھا ان کے چہرے سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. اس دن پیارے آقا نے لقب دیا غسیل الملائکہ, کہ میرا وہ صحابی ہے جس کو فرشتوں نے وصل دیا ہے. سبحان اللہ. حنظلہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے باپ کے قتل کی اجازت چاہی, مگر آپ نے منع کر دیا. باپ ان کا کافر تھا اور ابو عامر فاسق کے نام تھا. یا رسول اللہ سے میں قتل کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نہیں, تم نے ایسا نہیں کرنا. بہرحال مسلمانوں کے ان دلیرانہ اور جاز باز حملوں سے قریش مکہ کے میدان او سے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور اللہ نے انہیں شکست کی طرف کیا. اب یہ لوگ بھاگنے لگے, پہاڑوں کی طرف, میدان کے دوسرے کنارے کی طرف بھاگنے لگے. اب مسلمانوں نے کہا جی بھاگ گئے, چلو مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں. یہ مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا. وہ جو درے پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, ان کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے لاکھوں روکا, بھائی نہ جاؤ نہ جاؤ, نہیں جانا, آپ سمجھے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کسی حال میں نہیں آنا, لیکن وہ لوگ نہیں مانے. وہ
اتر کے نیچے آ گئے کہ نہیں ہم کو غلط کام کے لیے تو نہیں جا رہے, تلواریں پڑی ہیں, تیر پڑے ہیں, نیزے پڑے ہیں, ہم نے اکٹھے کر کے ان کو دینے ہیں. تو یہ لوگ نیچے اترے اور اس طرف گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید جو بھاگ رہے تھے دیکھا وہ جگہ خالی ہے. جس بندے کا جس فیلڈ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا اسی نگاہ سے وہ دیکھتا ہے. ایک بندہ شہین کی نگاہ رکھتا ہے تو اس کی نگاہ شہین والی پڑتی ہے, ایک ہی نگاہ لومڑی والی ہوتی ہے تو وہ لاجس کی نگاہ دیکھتے ہیں. ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے. وہ ایک سپہ سالار ہے, اس کی نگاہ ہے وہ درا خالی ہے, وہاں سے اندر گھسنے کی جگہ ہے, تو وہ حضرت خالد وہاں سے اندر آ گئے. اور اب جب وہاں پہنچے تو عبداللہ بن جبیر اور 10 بندے باقی تھے, باقی تو سارے نیچے اتر چکے تھے. انہوں نے خالد بن ولید نے آ کر ان پہ حملہ کیا اور ان کو شہید کیا اور وہاں سے نیچے اتر گئے. پھر اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور مسلمانوں کی صفیں درم برم ہو گئی اور مسلمانوں کے علم بردار مصعب بن عمیر آپ کے قریب تھے, انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا یہاں تک شہید ہو گئے. آپ نے علم جو جھنڈا تھا سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابی جو تھے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے. ان کا حلیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریب لگتا تھا. تو اب یہ شہید ہوئے تو شیطان نے افواہ اڑا دی نبی علیہ السلام شہید ہو گئے, چہرہ دکھایا وہ آپ شہید ہو چکے ہیں. اب مسلمانوں کے اندر ایک یہ وحشت بھی پھیل گئی, آپ کے اندر ایک پریشانی بھی ہوئی. پھر بعد نے یہ کہا کہ جن کی خاطر ہم تھے جب ہمارے آقا ہی نہیں رہے تو ہمیں رہنے کا کیا فائدہ ہے. گمسان میں گھس گئے, یہاں سے لڑنا شروع کر دیے. اب ایسی حالات بن گئے, پیچھے سے یہ اتر گئے, آگے والے پیچھے مڑ گئے, درمیان میں لوگ آ گئے. اسی اسنا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حملہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان بھی شہید ہوئے. پھر وہ صحابی جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کیا, اپنی کمر پہ اپنے تیر کھائے, وہ اپنے ہاتھ شل کیے. یہ سارا واقعہ حضرت یمان کی جو ہے کہ ملک کی شہادت وہ نظر آتی ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ پہاڑ کی طرف ہیں, وہ وہاں بتاتے ہیں غزوہ احد جہاں ہوا ہے, احد پہاڑ میں نا جس طرح پرانی مساجد میں ایسے گول سا محراب نہیں بنا ہوتا, اینٹوں سے لوگ گول سا بناتے ہیں ایسے, وہاں پہاڑ کے اندر ایسی جگہ بنی ہوئی. یہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کو اٹھا کر ایک صحابی نے یہاں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ایسے کمر لگائی تو پہاڑ نے آپ کی کمر کا بوسہ لے لیا, ایسے ساتھوں پہ نرم ہو گیا, آپ کے لیے فوم بن گیا. وہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں. یہاں ایک عجیب منظر یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ ظالموں نے یہ معاملہ کر لیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آواز لگوائی اور کہا کہ ان کو بتایا جائے کہ نبی علیہ السلام موجود ہیں, لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. ادھر سے سب سے پہلے انہوں نے آواز لگائی ابو سفیان نے کہ ایھا الناس, اے لوگو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ, نہیں جواب دیا. جب جواب نہیں ملا تو وہی سمجھا کہ واقعتاً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. کچھ لمحے انتظار کے بعد پھر اس نے دوبارہ آواز لگائی, اے لوگو کیا تمہارے اندر قحافہ کا بیٹا ابو بکر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ, کوئی بات نہیں. جب چند لمحے گزرے وہ سمجھ گیا کہ ابو بکر بھی گئے. پھر اس کے بعد اس نے تیسری آواز لگائی, اے لوگوں کیا آپ کے اندر خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے. تو پیارے آقا نے فرمانے لگے کہ خاموش ہو جاؤ. اس سے پہلے عمر بول گیا رسول اللہ نہیں خاموش ہوں گے. بولیں گے اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہمارے نوجوانوں کے رشتے پست ہو جائیں گے اور وہ زیادہ نقصان پہنچا دیں گے. اس لیے تو پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی, اللہ نے عمر کی زبان اور اللہ نے اس کی دل پہ حق ہی رکھا ہے. تو حضرت کہا بول عمر. عمر کو اللہ نے آواز بھی ایسی دی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ بڑے سخت ہیں. بہرحال اس کا چلو مفہوم بھی بیان نہیں کرتے جو کچھ ہو, کیونکہ پھر اگر وہ مفہوم دیکھتے ہیں تو پھر بابا رضوی یاد آ جائیں گے کہ ایسے سخت جملے بولے گئے. انہوں نے کفار کو اس کے قریب قریب کے جملے بولے, کہا کہ فلاں کے بچوں اللہ کے نبی الحمدللہ موجود ہیں اور اللہ کے نبی کے رفیق سفر ابو بکر بھی موجود ہیں اور میری آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ میں خطاب کے بیٹا عمر بول رہا ہوں. پھر صحابہ کرام میں تھوڑی سی روح پڑی, صحابہ کرام آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ آگے بڑھے اور پھر آگے چل کے دوبارہ جو ہے کہ وہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح یابی سے ہمکنار کیا. اب ان میں ایک صحابی میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے
ہاتھوں میں نا یہ تیر لگ لگ کے ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے. بعض کہتے ہیں کہ 35 زخم آئے, بعض روایات کے اندر آتے ہیں 39 زخم آئے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذکر فرماتے کہتے کان ذالک الیوم کلہ لطلحہ, کہتے ہیں وہ اس دن طلحہ ہی لوٹ گیا. عام طور پہ نا کبھی کوئی مرید پیر صاحب کے زیادہ قریب ہو نا, زیادہ توجہ لے جائے, لوگ کہتے ہیں آج تو ہی لوٹ گیا ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ طلحہ ہی عہد لے گیا. کسی نے گردن کٹوا دی, کسی نے ٹانگیں کٹوا دی. طلحہ نے سینہ پیارے آقا کے سامنے کر کے کمر تیروں سے, ہاتھ تیروں سے چھلی کروا دیے. یہ دنیا میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ کسی اور میں یہ منظر نظر نہیں آئے گا. اللہ نے ایسے جانثار لوگ دیے تھے. صحابہ بھی بڑے عظیم تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی کٹ گئی. اللہ اکبر. اور لکھا ہے کہ بے اختیار زبان سے نکلا ان کا نا آپ نے حسن, بعض کہتے ہیں لو کنت بسم اللہ, اس کے مفہوم بیان کرتا ہوں. فرماتے کہ تو اس کی بجائے بسم اللہ کہتا, فرشتے تجھے اٹھا کے لے جاتے اور تجھ کو دیکھتے ہوئے ہوتے ہوتے یہاں تک کہ تجھ کو جو سما میں لے کر گھس جاتے. یعنی اما عائشہ ذکر رضی اللہ فرماتے انہوں نے نا جب حسن کہا یا کوئی ایسا جملہ بولا تو فرمایا کہ اگر بسم اللہ کہہ لیتے تو فرشتے اٹھا کے تمہیں کہاں لے جاتے اللہ کے نام پہ. اور اسی انداز میں اما عائشہ ذکر رضی اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے عہد کے دن طلحہ رضی اللہ جسم پہ 70 سے زیادہ زخم دیکھے. انس رضی اللہ تعالیٰ کے لاتی بھائی ابو طلحہ آپ کو جو ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ڈھانکے ہوئے تھے, بڑے تیر انداز تھے. اس روز 2-3 کمانیں توڑی. جو شخص ترکش لیے ادھر گزرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ابو طلحہ کو دے دو, ڈال بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر اٹھا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتے ابو طلحہ یہ عرض کرتے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ. کیا جملہ ہے جی, بڑی مٹھاس ہے اس میں, کبھی آپ اس کو مزہ لے کے دیکھیں. بی ابی انت و امی یا رسول اللہ, میرا باپ بھی میری ماں بھی میرے آقا پہ قربان. کیا شان ہے. لا تشرفا یوسف سہمن من سہم القوم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ نظر نہ اٹھائیں نا. اللہ اکبر. آپ نہ نظر اٹھائیں, یہ دشمن کا کوئی تیر آ کے آپ کو نہ لگ جائے. یا رسول اللہ آپ کے سینے میں کوئی تیر نہ لگ جائے, آپ نیچے بیٹھے رہیں نا. یہ ہمدردی ہیں. سعد بن ابی وقاص بڑے تیر انداز تھے. عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تمام تیر نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے. سبحان اللہ. یہ آپ کو میں نے پہلے بھی واقعہ کہیں سنایا ہے اور یاد ہوگا, کسی درس میں پہلے گزرا ہوگا. یہ سعد بن ابی وقاص پوری کائنات میں پہلا بندہ ہے جی. سبحان اللہ. اللہ میں ان کی خبر پہ لے جائے اس کو. ویسے عام طور پہ شرم تو نہیں ہے جگہ چومنی, لیکن اگر وہ جائز ہوتی تو ان کی خبر کو چوما جاتا, ان کے قدموں کو چوما جاتا. یہ واحد بندہ ہے وہ کہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ساتھ تیرے پر محمد کے ماں باپ قربان. بہت بڑی بات ہے. اور آپ کہا کرتے تھے کہ میرے خاندان ننیال سے ہے کسی کا ماموں, ایسا لا کے پیش کرو. ان کی 2 باتیں نا جو مجھے بہت بڑا تڑپ پاتی ہیں. ایک ان کا وہ کہ جب یہ ایمان لے آئے, اسلام لے آئے, تو ان کی ماں نے بھوکا اور پیاسا رہنے کا اعلان کر دیا. تو ابو جہل نے پیغام دیا کہ محمد تو غریبوں کا غمخوار ہے, عورتوں کا ہمدرد ہے. یہ ساتھ کی ماں بھوکی اور پیاسی مر رہی ہے, ساتھ کو واپس بھیجو, بھوکی پیاسی مر جائے گی. آپ تو جنوار کو بھوکا نہیں مارنے دیتے, یہ تو ساتھ کی ماں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کو بھیجا. جب یہ ساتھ واپس آئے تو کفار مکہ نے کہا کہ یار ایک واحد بندہ ہی آیا ہے, کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کبھی واپس نہیں آیا. یہ ماں کی محبت میں گیا, یہ گیا. اب جب ماں کے آنسو دیکھے گا, ماں کی بیماری دیکھے گا, بھوکا پن دیکھے گا, قسم کھا لی کے ساتھ ایمان نہیں چھوڑے گا. نہ کھانا کھاؤں گی, نہ پانی پیوں گی, نہ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھوں گی, دھوپ میں جلوں میں بیٹھ کے. ساتھ آئے, قدم اٹھاتے اٹھاتے آ رہے ہیں, بڑے خوش خوشحال ہیں. کہتے ہیں یا امی, اے میری ماں, میں مانتا ہوں تو میری ماں ہے, لیکن یاد رکھ اس رب کی قسم جس نے میرے آقا کو نبی بنا کر بھیجا ہے, تو ایک ہے. اللہ کی قسم میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی میری مائیں ہوتی, ایک ہی کر کے قربان کر دیتا, محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑتا. السلام علیکم. چلے گئے پیارے آقا کے پاس. یہ سعد بن ابی وقاص واحد وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے, اور ایسے تیر انداز تھے کہ ان کا پرفیکٹ نشانے پہ تیر لگتا تھا.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تیر پکڑاتے تھے. ان کا تیر یوں جب جاتا تھا تو وہ کسی کے کھوپڑے اڑاتا تھا. آپ کہتے تھے ارمی یا سعد فدا کا بھی امی، ایسا تو تیر چلا میرے ماں باپ تیرے پر قربان ہو. یہ محبت کا انداز ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر آپ دیتے رہے، آپ چلاتے رہے. اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے ابو سعد بن ابی وقاص کے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا جس کو پیارے آقا نے کہا ہو فدا کا بھی وہ امی. اور یہ فرماتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، یہ نبی علیہ السلام کی کوئی آپ کا معجزہ تھا یا سعد بن ابی وقاص کی کرامت تھی. احد کے غزوے میں ایک وقت میں مسلسل 1000 تیر چلائے. 1000 کلاسیں کی گولی چلانا تو آسان ہے، تیر نکالنا پھر مارنا پھر نکالنا پھر مارنا. اب چلا کے دیکھو، ہمیں 100 بالیں کروانی پڑیں تو ہمارا یہ پیچھے سے جو ہے نا یہ کندھا ہل جاتا ہے. کیا عظمت ہے اس شخص کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر اٹھاتے ہوئے پھر چلاتے ہوئے، تیر بھی بس نہیں ہوتا ہے، 1000 تیر چلائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بھی ایک شہادت عجیب ہے کہ پشت نشانہ بنی ہوئی تھی، سبحان اللہ. اور انس رضی اللہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، بلکہ ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جس طرح نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت آپ پر ختم ہے، اس طرح آپ پر محبوبیت بھی ختم ہے اور صحابہ پہ دنیا کا عشق بھی ختم ہے. صحابہ جیسا پیار اس کے بعد کائنات نے گزار ہی نہیں سکتا. جھوٹ ہے، کوئی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس فدائیت کے سامنے لیلا مجنو بھی بالکل زیرو ہے. یہاں وہ تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے مر رہا تھا نا، یہاں تو لوگ کمروں میں تیرے مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو تیر کھا کھا کے شل کر رہے ہیں. انس فرماتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ایسے خون آ رہا تھا. اور انس کہتے ہیں کہ میں رومال لے کے نا میرے ان زخمی جگہوں سے، یہاں ٹوپی کا وہ ہول تھا نا، لگنے سے خون آیا تو میں خون پوچھتے کہتے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون سے لہولہان کر دیا ہو اور ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے پیغمبر بلاتا ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں موجود ہیں. تو صحیح بخاری میں آتا ہے، بس اسے کلوز کرتے ہیں جی، 2-4 منٹ ہیں انشاءاللہ، بس کلوز کرتے ہیں. ارادہ مختصر کرنے کا تھا لیکن گلے نے ساتھ میں نہیں دیا، ورنہ ہم اس کو اور محبت میں ڈوب کے کرتے. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ، سہل بن عمر، حارث بن ہشام کے حق میں بد دعا کی. تو اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے. یہ تینوں لوگ جو تھے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اس امر میں کوئی بات اختیار نہیں آتا کہ اللہ مہربانی فرمائے یا ان کی توبہ قبول کر لے یا عذاب دے. حافظ اسقلانی کہتے ہیں کہ بعد میں تینوں بندے فتح مکہ کے ٹائم مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے علم میں تھا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں کے سامنے ہے اور پیشانی مبارک کا وہ خون گرتا ہوا میرے سامنے آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر رہے ہیں. انس کہہ رہے ہیں وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے پیغمبر کو زخمی کیا ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں رب اغفر لقومی، رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر کبیر. میں مقتضائے شفقت اور رأفت فانہم لا یعلمون کہتے ہیں مجھے جانتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ظالم کافر ہیں. اور فرمائے فانہم جاہلون، بعد میں آتا ہے کہ جاہل ہیں. آیات بینات کا مشاہدہ کر لینے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ایسا جانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں. لیکن بہرحال پیارے آقا کا شفقت کا انداز ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہے امت کے ساتھ. جب تک کافر کا خاتمہ کفر پر نہ ہونا، جب تک وہ زندہ ہو تو اس وقت تک دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، دعا ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کی توفیق دے دے، اور اس کے بعد اللہ ہدایت دے دے، اس کی اپنی شان ہے اور منزلی ہے. اور پھر جب دیکھا جائے کہ اس کا کفر پکا ہے اور وہاں سے کفر سے بچ نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے نبی علیہ السلام سے منع کیا گیا تھا، تو ہمیں بھی منع کیا ہے. ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور اللہ کے نبی اور مشرکین کے لیے مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اگرچہ ان کے اولی القربا وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس وقت کے بعد کہ جب ان کا جہنمی ہونا پکا ہو جائے، طے ہو جائے، وہ کہ میں اللہ کے نبی کو والعیاذ باللہ نہیں مانتا، میں دین کو نہیں مانتا، جب کفر کی بات کر لے تو پھر بات ختم ہے. بہرحال اس کے بعد آگے چل کے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی افواہ ہوئی، انس بن نضر کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے کہ آگے چل کے ابی ابن خلف مارا گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم اماں فاطمہ سینہ علی مرتضیٰ نے دھوئے اور دھو کر وہاں چٹائی جلا کے اس کا خاک ڈالی گئی۔ اس کو پھر قریش مکہ نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا۔ ابو سفیان کی وہ پکار میں بتا چکا ہوں جس کا عمر نے جواب دیا تھا، وہ بڑے مزے کے جملے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ افیل قوم محمد، افیل قوم ابن قحافہ، افیل قوم ابن خطاب، تو اما ہاؤلا فقد قتلوا ولکانوا حیان لا اجابوا، اگر قتل ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ کذبت واللہ یا عدو اللہ ابقى علیک ما یحزنک، ایک تو یہ جملہ ہے، بس یہ بیان کروں گا کہ اے اللہ کے دشمن خدا کی قسم تو نے بالکل غلط کہا، تیرے رنج و غم کا سامان اللہ نے بھی باقی رکھا ہے۔ اور اس کے بعد نا ابو سفیان نے وطن اور قوم کے ایک بت کا نام لگایا، اہل حبل، اہل حبل، حبل حبل کہا، تو انہوں نے بڑا کچھ کہا آگے سے کہ فلاں ہو، بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا جب بیان ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے حبل کے بارے میں، اللہ اعلیٰ و جل بھی کہا کہ اللہ بہت اعلیٰ ہے، اللہ اجل ہے، حبل کچھ نہیں کر سکتا۔ انا لا عزا ولا عزا لکم، اس نے کہا ہمارے پاس عزا ہے تو ہمارے پاس عزا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ مولا ہے، تمہارا مولا اللہ نہیں ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، ہمارے جیسا خدا کہاں سے لاؤ گے۔ یوم بیوم البدر والحرب سجال، یہ ابو سفیان نے کہا یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے، تم نے ہمارے بندے مارے تھے، ہم نے تمہارے بندے مار دیے، لہٰذا ہم تم برابر ہو گئے۔ تو عمر نے کہا لا سوا قتلنا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے شہید جنت میں گئے، تمہارے مردار جہنم میں گئے۔ پھر اس نے آگے سے کہا الحرب سجال، اور آپ نے جواب دیا تلک ایام نداولها بین الناس۔ پھر اس نے آگے سے پھر آواز دی ابو سفیان نے عمر کو، ہلم الی یا عمر، اے عمر میرے قریب آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو کیا کہتا ہے۔ عمر سے اس کے پاس گیا، ابو سفیان نے کہا انشدک اللہ یا عمر اقتلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ سے بتاؤ محمد شہید ہو گئے؟ اور عمر نے کہا اللہم، اے اللہ کی قسم، لا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ كَلَامَكَ الْآنَ، اس وقت جو تو باتیں کر رہا ہے میرے آقا بھی سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لوگوں کو دو نگاہیں آگے دیکھتے ہیں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں، تو میں قریب سے آواز نہیں آتی، میں بولے دور سے بھی سن سکتا ہوں۔ اور یہ بڑا لمبا چل رہا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا انت ہندی اصدق، میرے نزدیک ابن قیم زیادہ سچا کو بندہ نہیں ہے۔ یہ بھی آگے ہے، پھر آگے چلتے چلتے یہ بہت کچھ آگے ہوگا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں جب زندگی رہی اگر کلاس ہوئی تو وہاں اختتام کریں گے۔